تمہاری دعائے مغفرت کی ضرورت بھی نہیں ہے ان شہدائے حقہ کو سے بالکل اس رات کو وہاں پر جشن منایا، ہوائی فائرنگ کی اور آتش بازی۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سارا عالم اسلام آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد افسردہ ہے، اور صرف ایک مسلک کے مکتب کے لوگ نہیں بلکہ تمام مسالک کے لوگ، شیعہ سنی برادران اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ سب پرامن مظاہروں میں، احتجاجوں میں شامل ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عالم اسلام کے لیڈر تھے سید علی خامنہئی صاحب، اور انہوں نے ہمیشہ اتحاد امت کا درس دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں منظر عام پر موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جہاں پر مومنین نے، عزاداران حسین نے احتجاج کیے پرامن، وہیں پر اہل سنت برادران کی جانب سے انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو جس موضوع پر ہے وہ پاکستان کے انتہائی اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے فرقہ واریت کا، اور یہ ایک ایسا ناسور ہے امت کے لیے کہ اس سے فائدہ ہمیشہ طاغوتی اور عالمی طاقتیں اٹھاتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر وہ ہمیشہ اپنے ایجنڈوں میں کامیاب ہوتی ہیں، مسلمانوں کا آپس میں تقسیم در تقسیم کر کے۔ کہ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ غم و غصے کا اظہار کیا گیا، اظہار افسوس کیا گیا تمام مسالک کی طرف سے، وہیں پر کچھ ایسے شر پسند اور تکفیری مائنڈ سیٹ والے مولوی بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا، اور کے پی کا ایک گاؤں ہے ضلع کرم میں، وہاں پر جس دن شہادت ہوئی خامنہئی صاحب کی، اس سے بالکل اس رات کو وہاں پر جشن منایا، ہوائی فائرنگ کی اور آتش بازی وہاں پر کی گئی، صرف شیعہ مسلک کی ضد میں۔ یعنی یہ آپ تعصب کی، انتہا پسندی کی حد دیکھ لیں۔ اور ایک مولوی نے تو ٹی وی پروگرام میں، ایک رمضان ٹرانسمیشن میں، اس نے حد ہی کر دی۔ وہ کہتا ہے جی کہ دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہم اظہار تعزیت ہمارے کچھ لوگ کرتے ہیں اپنے مسئلے کو مخاطب کر کے، کہتا ہے کہ جی یہ جو فیس بک پہ لائکس لینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جی خدا درجات بلند کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زائد لے کر ہر جگہ اس کو فٹ کرنا شروع کر دیا، ہر ایک کے لیے انا للہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ ذرا صبر کریں اور تھوڑا تحمل سے کام کریں۔ یہ ساری دعائیں کلمات اور استغفار، یہ تعزیتیں ایک حال میں ہوتی ہے۔ آپ ذرا تھوڑی رنگینی چیمپئن، تھوڑا فیس بک کی واہ واہ اور اس پر لائک کے چکر میں آپ ادھر آ جاتے، تھوڑا تحمل کریں۔ اس کو فقہ نہیں کہتے اور اس کو دانا ہی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، تو ان جیسے انتہا پسندوں اور شدت پسندی پھیلانے والے مولویوں کو یہی پیغام ہے کہ تمہاری دعائے مغفرت کی ضرورت بھی نہیں ہے ان شہدائے حقہ کو، ان شہداء کو کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، جن کی ساری زندگی درس اہل بیت، درس قرآن دینے میں گزری۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم جیسوں کی دعاؤں کی، البتہ ایسی حرکتیں کر کے، ایسی باتیں کر کے تم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرتے ہو کہ تمہارے اندر کیا ہے، اور فرقہ واریت کس قدر بھری ہوئی ہے تم لوگوں میں۔ میں سمجھتا ہوں یہی شدت پسندی، انتہا پسندی کی سوچ ہے جس کی وجہ سے ملک میں بدامنی پھیلتی ہے۔ اور کیا ہی بات ہے، اور عجیب ایک بات ہے کہ ایسے عناصر سے، ایسے شدت پسندی پھیلانے والے عناصر سے تو وہ ہندو مسلک کے افراد اچھے ہیں کہ جنہوں نے جیسے ہی یہ خبر سنی انہوں نے اعلان کیا، سندھ کی ہندو برادری نے یہ اعلان کیا کہ اس شہادت کی وجہ سے ہم 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم سندھ کی ہندو برادری 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتی ہے، اور ہم اس بار ہولی پر رنگ نہیں پھینکیں گے۔ تو سلام ہے ایسے عناصر کو کہ جو حق اور باطل کی تمیز رکھنے والے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے ہوں، اور دوسری طرف جنہوں نے گیٹ اپ اسلامی اوڑا ہوا ہے، ان کے اندر کتنی فرقہ واریت اور کتنی انتہا پسندی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن اس وقت ساری دنیا یہ بات تسلیم کر چکی ہے، ساری دنیا اور عام لوگ خاص طور پر جائیں میڈیا پر دیکھیں اور لوگوں کے تاثرات دیکھیں، وہ لوگ کہ جو شیعہ مسلک سے نہیں ہے، اب تو انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جو کردار اس سید نے ادا کر دیا ہے، جس دلیری کا مظاہرہ انہوں نے کر دیا ہے، اسوہ حسین پر جس طرح انہوں نے عمل کیا ہے، اس عمل کو تمام لوگ سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ شہادتوں سے نظریات ختم نہیں ہوتے، ایک فرد کے چلے جانے سے اس کا نظریہ ختم نہیں ہو جاتا، نظریہ باقی رہتا ہے۔ جبکہ یہ جو انتہا پسندی کی سوچ عام کرنے والے ہیں، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باطل کے، طاغوت کے ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں اپنے اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے ہو۔ یہاں بات انسانیت کی ہے،
اور جس شخص میں انسانیت نہیں ہے وہ چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے جتنی مرضی باتیں ریاضتیں کر لے، کوئی چیز اسے فائدہ نہیں دے گی اگر دل میں انسانیت نہیں ہے۔ اور یہ جو حرکتیں یہ تکفیری عناصر کر رہے ہیں، در حقیقت یہ انسانیت سوز ان کے رویے ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کے سوال سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔